تو اللہ وحدہ لا شریک، آپ نے سورہ حجرات کی پہلی 5 آیات پڑھی تھی پچھلے لیکچر میں. تو پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آگے بڑھنے سے منع کیا ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہمارے پاس موجود ہے آپ کی احادیث اور آپ کی سنن کی شکل میں. تو سنن و احادیث کے اندر جو حکم آ جاتا ہے، وہ حکم آ جانے کے بعد ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم اس حکم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی لاجک یا کسی قسم کا کوئی ایسا عقلی کرینہ پیش کر دیں، جس طرح بعض لوگ پیش کر دیا کرتے ہیں کہ اس زمانے میں حالات کچھ اور تھے، اب حالات کچھ اور ہے. اس زمانے میں ثقافتی معاملات اور تھے، اب کچھ اور ہے. سفر اور طرح ہوتا تھا، اب اور طرح ہوتا ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ علیہ الغیب والشہادہ ہے، اس نے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہ زمانے سے بھی ماورا ہے، مکان سے بھی ماورا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے آواز بلند ہونے سے نقصان ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کے اعمال ضائع ہو جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے. پھر آپ نے پڑھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، تو یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہوا ہے تقویٰ کے لیے، اور یہ اس میں پاس ہو چکے ہیں. ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے منع فرمایا کہ آپ کو عامیانہ بازاری انداز میں، جس طرح آپس میں گفتگو کی جاتی ہے اوے توے کر کے، اس طرح کی آواز نہ دی جائے، کیونکہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مصروفیات، آپ کی تبلیغی سرگرمیاں، اس کے بعد آپ کی گھریلو ایکٹیویٹیز، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں صبر کرنا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی معاملات میں مصروف ہیں. اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھریلو معاملات ہیں. تو لہٰذا اگر یہ صبر کرتے اور آپ خود آتے ان کے پاس تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب آتی ہے جی اصولی آیت، جو آیت نمبر 6 ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق، اللہ تعالیٰ کا نافرمان آئے، جس کی شخصیت اور کردار کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں نتھی ہوں کہ جو اس کو اللہ کا نافرمان ثابت کرتی ہوں. آپ کو معلوم ہے بعض چیزیں ظاہری ہیں اور بعض چیزیں چھپی ہوئی. تو ظاہری اشیاء میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس پر فاسق کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے سباب المسلم فسوق و قتال کفر، مسلمان کو گالی دینے یہ فسق ہے. تو لہٰذا گالیاں بکنے والا، گالیاں دینے والا آدمی وہ فاسق کے زمرے میں آ جائے. اسی طرح اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہوا ہے یہ جو فاسق کے حوالے سے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، کہ جو شخص اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے طریقے اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے. تو لہٰذا فاسق پر یہ بھی چیز اپلائی ہوتی ہے کہ ایسا آدمی جو اللہ کے حکم کے مطابق حکم نہیں دیتا. اسی طرح اور بھی کئی علامات جو ہے نا قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں. تو فاسق جو ہے اگر بنابائی، تو نابا کا لفظ بولا جاتا ہے اہم خبر پر. تو لہٰذا یہاں پر اثرات موجود ہے کہ جو معمولی قسم کی خبریں ہیں وہ تو ایکسیپٹ کر لی جائیں گی. جس طرح گھر میں اگر کوئی آدمی موجود ہے اور چاہے وہ فاسق کی پورا ہو اور وہ اندر کہتا ہے کہ آج گھر والے موجود نہیں ہے یا فلاں چیز موجود نہیں ہے، یہ کوئی آدمی آپ کو چھوٹی موٹی خبر دیتا ہے تو وہ تو علیحدہ چیز ہے. نابا کا مطلب ہے کہ اہم خبروں میں سے، جس طرح قرآن مجید نے خود اس کی صراحت کی ہوئی ہے کہ ایک تو آپ نے 30واں پارہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم. تو فرمایا کہ یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کرتے ہیں؟ بہت بڑی خبر کے بارے میں. اسی طرح آپ نے سورہ سبا کے اندر، جہاں پر سورہ نمل کے اندر جہاں پر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ نقل ہوا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنے دربار میں ہدہد کو نہیں پایا. اب ہدہد موجود نہیں تھا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لا اذبحنہ، میں یقیناً اس کو نہ قتل ذبح کر دوں گا، اور یا میرے پاس یہ لے کر آئے، کوئی دلیل لے کر آئے. تو فماکث غیر بعید، وہ تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں آیا ہوں من سبا، سبا بستی سے آیا ہوں، بنبأ یقین، اور میں یقینی بہت بڑی خبر لے کر آیا. آگے اس کی خبر کے دونوں جز تھے نا وہ بڑے اہم تھے. پہلا تو یہ جز تھا کہ ایک امرأۃ تملکہم، ایک عورت ہے جو ان کی مالک بنی ہوئی ہے، ان کی چیف بنی ہوئی ہے، ان کی پریزیڈنٹ بنی ہوئی ہے، ان کی پرائم منسٹر بنی ہوئی ہے، یا ان کی نگران بنی ہوئی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، بہت بڑی خبر ہے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ یسجدون للشمس، کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو نبا کا مطلب ہے بڑی اہم خبر. اور یہ اہم خبر صاف ظاہر ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ اہم خبر یہ ملکوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، ریاستوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، خاندانوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، اور
یہ جو بڑی بڑی خبریں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر بہت بڑی لڑائی، بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، خاندان خاندان کے ساتھ قتل و غارت میں ملوث ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی آدمی فاسق ہے، اسلامی لحاظ سے فسق کی علامات اس کے اندر موجود ہیں، تو صاف ظاہر ہے اس کی خبر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ فتبینوا، اللہ فرماتا ہے تو پھر تم نے خوب تحقیق کرنی. اب فاسق کے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت ہمارے میڈیا کو، جو ہمارا میڈیا موجود ہے، اور کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمعہ کے تحت آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر چیز بیان کر دے جو اس کی صحیح ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو لہٰذا ہمارا میڈیا جو ہے وہ تقریباً فاسق کے ذمے میں آتا ہے. تو جب ایسا میڈیا جو بغیر کسی تحقیق کے اور صرف مرچ مسالے کے طور پر، آپس میں آگ لگانے کے طور پر جھوٹی سیدھی خبریں دیتا ہے، تو ہمیں قطعاً ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میڈیا کے اندر آپ کو پتہ ہے بے حیائی ہے، فحاشی ہے، اریانی ہے، جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، فلم ہے، اور کئی چیزیں موجود ہیں جو براہ راست فسق کے اندر داخل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کی صفتیں بیان کی ہیں، والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ پسند کرتے ہیں، آپ فرق کو غور کریں اور ملاحظہ فرمائیں، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ایمان والوں میں جو پسند کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. تو جو پھیلا رہے ہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں، بتائیں کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا. یہ وہ ہے جو پسند کر رہے ہیں، اور جو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس کو مسلمان معاشرے میں عام کر رہے ہیں، کیا اس پر فسق کا اور فاسق ہونے کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا سر. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو فرمایا نا قرآن مجید میں کہ لا یستوی الخبیث ولا الطیب، یعنی کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو خبیث چیز کی کثرت جو ہے نا وہ دھوکے میں ڈال دے، حیران کر دے، اس کے باوجود خبیث خبیث ہی ہے، چاہے وہ اکثریت میں آ جائے. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اتنے فالوورز ہیں، اس چینل کو اتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، اس کو اتنے فالو کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والے قرآن مجید کی یہ آیت کو تسلیم کرنا ہے اور سمینا و اطعنا کہنا ہے. کہ وہ کہتا ہے اگر فاسق کوئی نبا لے کر آئے، کوئی اہم خبر لے کر آئے، تو اس کی خوب تحقیق کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی شخص کو، کسی قوم کو، کسی گروہ کو، کسی آدمی کو نقصان پہنچا دو بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے. فتصبحوا، اور پھر ہونا پڑے تمہیں علی ما فعلتم، جو تم نے کیا، نادمین، تمہیں نادم ہونا پڑے. تو اگر ایسا مسئلہ بن جائے تو نادم ہونا پڑے تو درست نہیں. اچھا، اس آیت کے بارے میں اکثر مفسرین تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت ایک صحابی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی المصطلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا. تو انہوں نے آ کر ایسی رپورٹ دے دی بغیر تحقیق کیے ہوئے کہ جی وہ تو مجھے مارنے پر درپے تھے اور نہ انہوں نے زکوٰۃ دی ہے، اور چونکہ ان کے قبیلے اور ان کے قبیلے کی آپس میں لڑائی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوج کشی کا ارادہ فرمایا. وہاں پر جب پہنچی فوج تو پتہ چلا کہ یہ بات غلط ہے، اور ولید عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے یہ بات کہلا دی ہے. تو اس کی لیے یہ آیت نازل ہوئی. لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ محدثین کے اصول کے تحت یہ آیت اور اس کا یہ شان نزول اور اس کی یہ روایت یہ قطعاً ثابت نہیں ہے. ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، اور صحابی کے بارے میں صحابی کو فاسق کہنا اور ایسے صحابی کے بارے میں جس کا ایمان معتبر ہے، یہ بالکل غیر درست بات ہے. اللہ وحدہ لا شریک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم میں بھی داخل ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بھی داخل. اس لیے محدثین نے اس روایت کو، سند کو تسلیم نہیں کیا ہے. لکھ دیا مفسرین نے، لیکن محدثین نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے. اور بعض جو مفسرین ہیں وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں جی کہ ولید عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو روایت ہے، اس روایت کا مطلب اس میں فاسق کا لفظ اس آدمی کے لیے بولا گیا ہے جس نے ولید بن عقبہ کو یہ خبر دی تھی کہ وہ قوم جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہے. بہرحال یہ جو اصول اور ضابطہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ روایت بہرحال ثابت نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ اگر تفسیریں پڑھیں گے تو تفسیر کے اندر یہ چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی، اسپیشلی تفسیر تفسیر القرآن مولانا ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ اس طرح موجود ہے اور وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس طرح اکثر مفسرین نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن محدثین کے اصول کے تحت یہ روایت ثابت نہیں. تو ہاں ایک بات واضح ہے، وہ یہ ہے کہ جو فاسق ہے اگر وہ خبر دے تو تحقیق کرنی ہے،
اس کی روشنی میں مسلمانوں نے ایک بہت بڑا علم ایجاد کیا اور اس کا نام تھا علم جرح و تعدیل۔ جرح کا مطلب ہوتا ہے زخم، تعدیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو درست کرنا، عدل کے ساتھ اس کو سیٹنگ کرنا۔ تو جرح اور تعدیل کا مطلب ہوتا ہے کسی آدمی کی تعریف اور توصیف کرنا۔ تو مسلمانوں میں اسماء اور رجال کا جو بہت بڑا علم ہے اس کی بنیاد یہ والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ تو روایت کرنے والا جو روایت کر رہا ہے اور وہ آدمی جو آپ کو کسی چیز کے بارے میں خبر دے رہا ہے، وہ اگر آپ کو خبر دیتا ہے تو اس کی تحقیق کی جائے گی۔ لہٰذا محدثین نے رحمہم اللہ نے اسماء و رجال کے تحت تقریباً 5.5 لاکھ افراد کے حالات زندگی لکھے اور ان کے بارے میں بتایا کہ یہ آدمی فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کام کرتا تھا، پہلے یہ تھا، پھر یہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اسی آیت کی روشنی میں اس کے بارے میں حکم لگایا کہ یہ جبل ہے، یا یہ غیر معتبر ہے، یا یہ مدلس ہے، یا یہ ضعیف ہے، یا یہ کذاب ہے۔ یہ آپ علم الجرح و تعدیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو بہرحال اسی بنیاد پر اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے کہ علم جرح و تعدیل، روایات کا جو محدثین کا علم ہے جس کے اندر روات کے حالات لکھے ہوئے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی یہ دلیل یہی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہی خبر ہے، یہی ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی فاسق آ جاتا ہے، اب فاسق فزیکلی آ جائے یا فاسق اس طرح فزیکلی آ جائے کہ آپ اس کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے یہ فاسق ہے، یہ طاغوت کا اعلی کار ہے، طاغوتی نظام کا بہت بڑا فرد ہے، تو لہٰذا اس کی بات کو تب تک تسلیم نہیں کیا جائے جب تک آپ اپنے حواس خمسہ اور حواس خمسہ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں اس کی تحقیق کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نادانی میں کسی اچھے کو برا یا برے کو اچھا سمجھ لیں اور اس کے بعد ہمیں پریشانی اٹھانی۔ تو یہ آیت جو ہے یہ علم جرح و تعدیل کی بنیاد ہے۔ آگے اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، اب یہ تو ہو گیا نا فاسق کی خبر، تو فاسق کی خبر کے بعد اللہ نے متصل ایک اور حکم دیا، فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، تم سب کو معلوم ہونا چاہیے، ان فیکم رسول اللہ، کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، اور اگر وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی، آپ کو معلوم ہے اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرماتا ہے، جبرائیل کی ذریعے بھی نازل فرماتا ہے، پردے کی بھی شذیب کلام کرتا ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، جس طرح سورہ شورا کے اندر 25ویں پارے میں اللہ نے وحی کی تینوں قسمیں بیان کی ہے۔ پھر ایک اور قسم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خواب دکھا دیتا ہے۔ خواب کے لیے قرآن مجید میں لفظ آئے ہیں رویا اور منام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، منام کا لفظ بھی آپ کو معلوم ہے، سورہ صافات کے اندر ہے، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پھر رویا کا لفظ بھی قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں موجود ہے، 26ویں پارے میں سورہ فتح میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلون المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خواب سچ کر دکھایا۔ تو وحی کی تمام قسمیں، وہی جو ہے اس کی ہر قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ملتی ہے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ حواس خمسہ سے آگے بڑھ کر جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم ہے۔ حواس خمسہ جواب دے جاتے ہیں تو پھر وحی کا علم جو ہے نا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کسی میت کو بعض مذاہب میں جلایا جاتا ہے، بعد میں دفن کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد معاملہ ہمارے حواس خمسہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ حواس خمسہ نہیں بتلا سکتے کہ اس میت کو قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ حواس خمسہ، جس طرح علامہ اقبال نے شعر کہا ہوا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو آپ کی آنکھوں کا نور ظاہری چیزیں دکھا سکتا ہے، لیکن وہی جو ہے وہ آپ کو وہ چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتی ہے جس کے بارے میں حواس خمسہ معذور ہے، حواس خمسہ کو علم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ بقبرین، آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ جی ایک آدمی وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیاں کیا کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے وحی کا علم جب موجود ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی وساطت سے ہمیں بھی بتا دیا گیا کہ وحی کا علم چونکہ محفوظ ہے، موجود ہے، دونوں چیزیں غور کریں، موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے یہ دو چیزوں کا نام ہے، حفظ اور ضبط کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محفوظ بھی کروایا اور مضبوط بھی کروایا ہے، ضبط ہو گیا ہے، حفظ ہو گیا ہے، سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ تو فرمایا تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اگر تم فاسق کی خبر پر اعتبار کرتے ہو، فاسق کی خبر پر اعتبار پہلے ہی کر لیتے ہو جبکہ وحی کا سلسلہ موجود ہے، تو صاف ظاہر یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر لو۔
کیونکہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری باتیں بہت ساری ماننے لگ پڑے تو لعنتم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے عالم الغیب کون ہے، یہ بات واضح ہے قرآن مجید میں۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل کر کے فرمایا ہے، پورے قرآن مجید میں اللہ نے کسی نبی کے بارے میں عالم الغیب کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ دو بڑے نبیوں کے بارے میں نفی فرمائی ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی، اور خود نبی علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ بولا ہے لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ نے وضاحت فرما دی جو حصر اور قصر یعنی کہ ہر لحاظ کی علم الغیب کی نفی کر دیتی ہے، فرمایا کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا کوئی زمینوں میں اور آسمانوں میں غیب نہیں جانتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالی۔ سورہ حشر کے اندر اللہ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادۃ، اب جو عالم الغیب ہے وہ وہی نازل فرما رہا ہے، تو لہٰذا خبر وہ یقینی ہے جو وہی کے ذریعے آتی ہے، تو لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ وحی کی ہر خبر یقینی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی اور وحی کے ذریعے تمام معاملات کو حل کیا گیا۔ تو فرمایا اگر تمہاری باتیں مان لیں تو یہ تو مشکل میں تم پڑ جاؤ گے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا ہوا، وزینہ فی قلوبکم، اور اس نے ایمان جو ہے وہ تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے۔ اب یہ آیت کن کی شان کو ظاہر فرماتی ہے؟ جی یہ آیت صحابہ کی، جی بالکل، یہ صحابہ آپ کرام کی سر۔ آج کل جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں بعض دریدہ ذہن جو اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، صاف ظاہر ہے قرآن مجید موجود ہے، اور قرآن مجید کا ایک منطوق ہے اور ایک اس کا مفہوم ہے، یہ تو مفہوم تو بیان نہیں ہو رہا، یہ منطوق کا مطلب ہوتا ہے جسٹ ٹرانسلیشن ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے، لاکنہ حرف مشبہ بالفعل ہے جس نے اپنے بعد آنے والے اللہ کے لفظ کو آخر میں وہاں زبر دے دی، نصب کر دیا، اس کو منسوب کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حب بابا پسند کیا ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے حب بابا کی، کہ اللہ نے پسند کیا الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو، اور پھر ایمان کا محل کیا ہے آپ تمام جانتے ہیں، آپ کا اے سی ہے، آپ اے سی لگاتے ہیں، اس کا ایک محل ہے، ایک پلیس ہے جہاں پر لگایا جاتا ہے، آپ کے پنکھے لگتے ہیں وہ ایک جگہ ہے، آپ اپنے کمرے کچن کے اندر کئی چیزوں کی سیٹنگ کرواتے ہیں، اپنے چولہے کی سیٹنگ کرواتے ہیں، تو چولہے کا اور پنکھوں کا اور اے سی کی سازر ہے، دیر از اے پراپر پلیسمنٹ فار ایوری تھنگ، ہر چیز کی پراپر پلیسمنٹ ہے۔ آپ تمام اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہیں جن کے نام مجھے اسکرین پر شو ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے نام کی بھی ایک پلیسمنٹ ہے، اگر نام آگے پیچھے ہو جائے نا الفابیٹس تو نام کچھ کا کچھ بن جائے گا، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل سر۔ آپ کا نام ہے، نام کے صرف ہجے پہلے دو ہی آگے پیچھے کر دے، اے کو بی بنا دے، بی کو ایک ہی جگہ پہ لے آئے تو نام تبدیل ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان کو پھر پسند کیا، اب ایمان لگانا کدھر ہے، کہاں پر ایمان کو رکھنا ہے، کون سی جگہ ہے؟ تو سازر آپ کو پتہ ہے ایمان کا تعلق وہی کے ساتھ ہے، اور وہی کس پہ نازل ہوئی ہے؟ دل پر، اور دل کس کا تھا؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کل بھی کلی تکون من المنذرین، کہ آپ کے دل پر یہ نازل ہوا ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آیا ہے، آپ کے دل پہ اس کو نازل کیا ہے۔ پھر یہ جو دل پہ نازل ہوا ہے اس کے بارے میں عام آدمی کا بھی یہ ذکر کیا گیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آپ کے اندر اطاعت، فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی طرف خود سپردگی کے جتنے بھی جذبات ہیں وہ تبھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ کا دل اصل میں پاسورڈ ہے باقی جسم کے لیے، اگر دل کھل جاتا ہے اور وہ وہی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، وہی کو جذب کر لیتا ہے، تو اس کے بعد ایمان کے پتے اور ایمان کی شاخیں اور ایمان کا تنا اور ایمان کا درخت جو ہے نا وہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر دل کسی کا بند ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، وہ کہتے تھے نا قالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ قرآن مجید آپ کو پتہ ہے عظیم الشان کتاب ہے، آپ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ اگر کسی چیز پر کور چڑھا دیا جائے تو صاف ظاہر اس پر آنے والی آفت جو ہے نا وہ پہلے کور اس کو نا کور روک لے گا، کور جو ہے اس کی آگے ڈھال بن جائے گا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دل جو ہے نا وہ لعنت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ لعنت کا غلاف چڑھایا ہوا ہے، تو قرآن مجید ان کے دل میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کیفیت سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح بعضوں کا دل گناہ کر کر کے کالا سیاہ ہو جاتا ہے، تب بھی ایک نا شیلڈ بن جاتی ہے، ایک لیئر بن جاتی ہے، ایک پلاسٹک اوپر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید اندر داخل نہیں ہوتا۔ جبکہ یہاں پر وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دل کھلا ہوا ہے، تو اللہ نے اس دل کے اندر ایمان کو مزین کر دیا ہے، اس دلوں کی زینت کیا ہے؟ ایمان۔ اور آپ کو معلوم ہے صحابہ کا ایمان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر بعض صحابہ کا ایمان اور ایمان کا فرق بھی ہے، تو پہلے صحابہ بعد میں صحابہ، جس طرح سورہ حدید کے اندر اللہ فرماتا ہے لا یستوی من انفق منکم من قبل الفتح وقاتل، فرمایا وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں
اور جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ صحابہ کے اندر فرق کرنے لگ پڑو، یہ تو ہمارا اپنا فیصلہ ہے. صحابہ سب کے ساتھ اللہ نے بہترین حسنہ، یعنی حسنہ سے مراد ہے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اپنی رضامندی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہوا ہے سب کے ساتھ، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں چاہے بعد میں ایمان لائے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایمان کی کیفیات، اس کی کمیت، اس کے میز، اس کی کوانٹٹی، اس کے کوانٹم میں بہت بڑا فرق ہے. تو اللہ یہاں فرماتا ہے کہ یہ واضح کر دیا ہے کہ صحابہ ایماندار ہیں، اور یہاں پر کوئی صحابی بھی مستثنا نہیں ہے، ہر صحابی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اب دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی. ایک ہوتی ہے دینا اور ایک ہوتا ہے دور کرنا. آپ تمام لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ فائدے والی چیزیں اپنے قریب لے کر آتے ہیں اور نقصان پہنچانے والی دور کر دیتے ہیں. نقصان پہنچانے والی چیزوں کو آپ دور رکھتے ہیں، قریب لاتے ہیں اس چیز کو جو آپ کو فائدہ دیتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی جی سر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں، اگر آپ کو کھانا نظر آ رہا ہے ایک کھانا جو ہے بڑا خوشبودار ہے، زبردست پکا ہو، تو آپ اس کو اپنے منہ کے قریب کریں گے، منہ کے قریب، اور اس کے بعد اس کو معدے کے اندر لے جائیں گے کیونکہ آپ کو پسند ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ نے اندازہ لگا لیا ہے کہ بڑا مزیدار ہے، بہت ڈیلیشیس ہے، بہت ٹیسٹی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو بدبودار چیز ہے اسے آپ دور کریں گے، لے جاؤ یہاں سے، دور کر دو، کیپ اے ڈسٹینس. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرح ایمان کی اس بات کرتے ہوئے کہ ایمان موجود ہے صحابہ میں، اب اللہ نے تین بڑی چیزوں کی نفی کی ہے یہاں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ان سے، ناپسندیدہ بنا دی ہیں، وہ ان کے قریب نہیں پھٹکتی. وہ کون سی ہیں؟ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ کر دیا ہے، صحابہ کو ناپسند ہے. کیا ناپسند ہے؟ الکفر، کفر بھی، والفسوق، اور اللہ تعالیٰ کے فسق یعنی کہ نافرمانی، والعصیان، اور حد سے گزرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا. تو کفر، فسوق اور عصیان، نہ صحابہ میں سے کوئی نعوذ باللہ کافر ہے، نہ فاسق ہے، نہ عاصی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ تینوں درجے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. سب سے بڑا درجہ تو کفر کا ہے، کوئی صحابہ نعوذ باللہ کافر نہیں ہے. اس سے نیچے والا درجہ فاسق ہے، کوئی صحابی فاسق نہیں ہے. اس سے نیچے والا درجہ ہے کہ عام نافرمان، تو صحابی عام نافرمان بھی نہیں ہے. اگر بشری تقاضوں کے تحت کسی صحابی سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کرنے کے بعد آگے جو تمغہ دیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، اولئک هم الراشدون. عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اسم شروع میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم کی ضمیر لگا کر خبر کو معرفہ بنایا جائے، جس طرح راشدون کو الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہی لوگ، یہ نہیں کہ یہ لوگ، صرف یہی لوگ جو ہیں یہی ہدایت یافتہ ہے. ان کے ہدایت یافتہ ہونے میں شبہ ہی کوئی نہیں ہے. راشدہ یرشدو، رشدن کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پہ آ جانا، سیدھے راستے پر آ جانا. جس طرح تین چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر بتا دی گئی ہیں کہ اللہ نے تین چیزیں دور کر دی ہیں. اب آپ خود بتائیں، ایک آدمی کافر بھی نہ ہو، ایک آدمی فاسق بھی نہ ہو، ایک آدمی عام نافرمان بھی نہ ہو، اس کے سینے کے اندر ایمان جگمگا رہا ہو اور اسے کفر سے بھی نفرت ہو، فسق سے بھی نفرت ہو، نافرمانی سے بھی نفرت ہو، تو بتائیے وہ کس پائے گا؟ آواز بہت آہستہ ہو گئی آپ کی. آواز یہاں تو درست ہے، میں دوبارہ اس کو چیک کروں. جی آواز ہوئی ہے درست؟ سر ہمارے پاس ٹھیک آ رہی ہے. جی سر. جب میں نے تو یہ بہرحال جو میرے پاس ہیڈ فون ہے وہ بالکل درست ہے، ماشاءاللہ کافی بہتر ہے. اس وقت آواز پوری ہے، کسی کی نہیں آ رہی تو اپنا مائکرو فون چیک کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کفر کو، فسوق کو، عصیان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے، اور ناپسندیدہ چیز انسان دور کرتا ہے، قریب نہیں لاتا. تو آگے اللہ نے اس کو کیا ذکر کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ایمان کو مزین کرنا، اللہ اکبر، اور وہ چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں. میں ایک دفعہ نا آپ کو ایک اور مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صاف ظاہر ہے آپ میں اکثر خواتین کلاس لے رہی ہیں، مرد بھی موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم کچھ پروسیس سے گزرتے ہیں، جس طرح کپڑے دھوتے ہیں، تو کپڑے دھوتے ہیں تو داغ لگ جاتے ہیں. داغوں کو دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، سٹینز کو دور کرنے کے لیے ہم کپڑوں کو دھوتے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ جب سٹینز نہ ہو تو کپڑا نہ صرف اجلا لگتا ہے بلکہ خوبصورت لگتا ہے. تو صحابہ کے دلوں کے اندر نہ کفر موجود ہے، نہ ان کے اندر فسق موجود ہے، نہ نافرمانی موجود ہے. تو صاف ظاہر ہے دلوں میں زینت ہے. اور جو چیز دھبوں سے، داغ سے بچی ہوئی ہو اور چمک رہی ہو، صاف ظاہر ہے کہ اس کو برا کہنے والا دراصل خود برا ہے. اولئک هم السفہاء، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ بیوقوف ہیں جو صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. لہٰذا یہ آیت صحابہ کی شان کو ظاہر کرنے والی ہے. اب اللہ فرماتا ہے یہ ہے کیا چیز؟ یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت جو آ رہی وہ ہے اصل میں کیا؟ فرمایا فضل من اللہ و نعمہ، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے.
جس طرح آپ اس وقت قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور کام کر رہے ہوں گے، تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے کہ آپ قرآن مجید کا تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس میں بعد میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہوا ہے. اور میں یرید اللہ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، فرمایا جس آدمی کے لیے اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس کو ہدایت دے تو اس کو اللہ وحدہ لا شریک اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو، آپ کے ذہن کو، آپ کی نگاہوں کو، آپ کے سمع اور بصر کو، اور آپ کی جتنی بھی قوتیں موجود ہیں آپ کے جسم میں، اس کو قرآن مجید کی طرف لگایا ہوا. تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے. صحابہ کے دلوں کے اندر بھی ایمان موجود ہے، کفر گناہ نافرمانی موجود نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ لا يدخل الجنت الا من رحم اللہ، کہ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جس پر اللہ رحم کر دے. تو صحابہ نے فوراً سوال پوچھا رضی اللہ عنہ کہ انتا، یہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی اسی وقت جنت میں داخل ہوں گا الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، فرمایا جب اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے. میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جاؤں گا بلکہ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، جنتیوں کا سردار بنوں گا، جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، جنت میں مقام محمود پر مجھے فائز کیا جائے گا، حوض کوثر کا پانی دیا جائے گا اور مجھے سفارش کا حق دیا جائے گا. یہ تمام کی تمام جتنی بھی میری فضیلتیں ہیں، اس میں میرا کمال نہیں بلکہ صرف اور صرف میرے اللہ وحدہ لا شریک کا فضل ہے. اور اللہ فرماتا ہے واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ علیم ہے کس کے بارے میں؟ صحابہ کے ایمان کے بارے میں. میں زیادہ جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا یعلم ما فی قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ جو ان کے دلوں میں ہے. صحابہ کے دلوں کو جانچا ہے، پرکھا ہے، دیکھ کر بتایا ہے. ہم کسی کے دل کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہمارے حق میں ہے یا ہمارے خلاف ہے. یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ دلوں کے حالات سے واقف ہے. تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل اس کی نعمت ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. آگے فرمایا اہم اصولی آیت میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، طائفہ کا لفظ بولا جاتا ہے چھوٹی جماعت کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ طائفتان تثنیہ کا صیغہ ہے، طائفہ سے طائفتان، اس کا اطلاق دو آدمی پر بھی ہو جائے گا، دو چھوٹے چھوٹے خاندانوں پر بھی ہو جائے گا. فرقے کا لفظ نہیں بولا، جماعت کا لفظ نہیں بولا جس کے اندر زیادہ آدمی آتے ہیں. طائفہ کم دو آدمیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، دو آدمی لڑ پڑے تو وہ بھی طائفہ میں داخل ہے. تو فرمایا اگر دو مسلمانوں کی جماعتیں، دو گروہ چھوٹے لڑ پڑے، اب اس کا مطلب ہے کہ بڑے پیمانوں پر مسلمانوں کی لڑائی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھوٹے گروہ لڑ پڑے، ایک تاتل آپس میں لڑ پڑے. یہ نہیں کہ وہ لڑتے رہتے، کبھی ان کی آپس میں چپکلش ہو جائے. تو اب کیا کرنا ہے جی آپ نے؟ ہمارا دوسرے مومنین کا کیا کام ہے؟ غور کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنین کی شرط لگائی ہے کہ اگر دو گروہ مومنوں میں سے آپس میں لڑ پڑے تو فاصلحوا بینہما، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو. اب دونوں کی لڑائی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دونوں فرقوں کو، جو دونوں جماعتیں، ان کو ایمانداری کہا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ایک تو ایماندار ہوگی اور دوسری کافر بن گئی. یہ آیت ذرا سمجھنے والی ہے، بہت اصولی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑتے ایمان والے، وہ ایمان سے خارج نہیں ہو جاتے، ہیں دونوں ایماندار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایماندار یہاں کہہ رہی ہے. اب لڑائی ہو گئی ہے، تو چپکلش ہو گئی ہے، ہاتھا پائی ہو گئی ہے، تو دوسرے لوگ کیا کریں؟ فاصلحوا بینہما، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیں. ان دونوں کے درمیان کیا کروائی جائے گی؟ صلح کروائی جائے گی، یا ان کے درمیان لڑائی کو تیز کیا جائے گا. جس طرح آج کل ہمارا میڈیا جو ہے وہ یہ کام بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑائی نہیں کروانی. وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ پنجابی کی کہاوت ہے، وہ پھاپا کوٹنی والی، کہ آدمی پھاپا کوٹنی بن کے اچھی والی لڑائی ختم ہو گئی ہو اس کو پھر بھڑکا دے. یہاں پر میں ان کے درمیان صلح کروا دوں. قرآن مجید سے ثابت ہے والصلح خیر، صلح بہتر ہے. لڑائی میں نقصان ہی ہے، صلح بہتر ہے. تو لہٰذا بعد میں بھی صلح ہی ہونی ہے تو ان کے درمیان صلح کروا دیں. اب صلح کروانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے کیا اصول باندھا ہے؟ آگے آئے گا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، فرمایا ان میں سے اگر ایک بغاوت کر دے دوسرے پر، زیادتی کرے. مطلب ایک جماعت ایسی ہے جس کی زیادتی واضح ہو گئی ہے. دو جماعتوں میں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو جماعت ہے یہ حق پر ہے، دوسری جماعت جو واقعی بغاوت کر رہی ہے، تو پھر فقاتلوا التی، اس جماعت سے لڑو تبغی جو بغاوت پر لگی ہوئی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ، وہ بھی اللہ کے حکم کی طرف لوٹ. اب اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم قرآن اور سنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو آپس میں وہ جو تنازع اس کو اللہ کی طرف لوٹا دو.
اس کے اندر وہ چیزیں بھی آتی ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر لڑ پڑے تو قاتل اور مقتول دونوں دوست ہی ہیں، تو فرمایا یہ تو قاتل کا معاملہ، مقتول کا کیا قصور؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا، یہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہ رہا تھا۔ عام لڑائی اور چیز ہے، یہ جو فتنوں والی لڑائی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے تو دوسرا تیسرا جو گروہ ہے جو لڑائی میں شامل نہیں ہے اس کا کام ہے کہ دونوں ایمان والے گروہ میں صلح کروا دے۔ اگر صلح کروانے کے پروسیس کے دوران ایک قرآن و سنت کی طرف نہیں آتا، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کی طرف نہیں آ رہا، تو پھر اس کا اطلاق ہوگا کہ اس پر اس کے ساتھ لڑائی کی جائے گی، اور لڑائی جو ہے نا اس کا یہ نہیں مطلب اس کو مارا پیٹا ہی جائے گا یا اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس پہ زیادتی کی جائے گی، تشدد کیا جائے گا۔ یہ وہی والی چیز ہے جو آپ کو معلوم ہے، اذا رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ اطلاق اس کا الٹے طریقے سے ہوتا ہے کہ برائی کو دل سے برا سمجھو، ہاتھ سے زبان سے روکو، ہاتھ سے۔ اور دوسری بات یہ بھی صراحت موجود ہے کہ یہ والا کام جو ہے نا، اگر اس بڑے پیمانے پر ریاستوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے یا بڑے پیمانے پر صوبوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے جو ایماندار ہیں، تو پھر یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ باغیوں کی سرکوبی کریں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے اگر آیت کو ساتھ ملا لیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی ان کے ہاتھ کاٹ دو، تو یہ آیت بھی اس کا جو خطاب ہے وہ ریاست کے لوگوں کی طرف ہے کہ جو ریاست کے حکمران ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ میں اور آپ اٹھے اور چور کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے بد نظمی پھیلتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھے کہ ریاست کے اہم لوگ ہیں جن کے پاس سلطہ موجود ہے، طاقت موجود ہے، تو یہ آیت جو ہے نا کافی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس کے اندر جو ہمارے لیے سبق وہ یہ ہے، یہ آیت بعض علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جماعتیں اگر ان کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا بھی ہے تو دونوں ایماندار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر آپ یہ میں اس لیے آپ کو ضمن بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں نا کوئی شک اور شبہ نہ رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے مشہور ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، طبیعت کا فرق تھا، حسن کی طبیعت اور تھی، حسین کی اور تھی رضی اللہ عنہما، تو آپ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا صحیح بخاری میں ان ابنی ھذا سید، فرمایا میرا یہ جو بیٹا ہے نا یہ سید ہے، سیصلح بہ اللہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور اس کے ذریعے اللہ مومنوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قتال ہونے کے باوجود ہم کسی گروہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کوئی ایمان سے نعوذ باللہ خارج ہو گیا، دونوں ایماندار ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ کیا ہے، یہ سید ہے، اور اس کے ذریعے اللہ دو ایمان والوں کی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو لڑائی جھگڑے کے باوجود اللہ نے بھی ان کو ایماندار رکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایماندار قرار دیا ہے۔ تو میں اور آپ پہلی آیت کی روشنی میں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ کے اور اس کے اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھے کہ ہم اپنی محدود عقل کے تحت فیصلے کرنا شروع کر دیں، نہیں جی یہ تو ایماندار ہے اور وہ نعوذ باللہ ایماندار نہیں۔ آگے فرمایا فَإِن فَات، اس کے اندر نا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ حاکم کے خلاف خروج کرنا، وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ حاکم کے خلاف کب خروج کیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں بھی فقہاء محدثین نے بڑے بڑے اقوال دیے ہوئے ہیں، اور بعض اہل حدیث اور اہل محدثین میں سے یہ بات واضح ہے کہ حاکم جیسا مرضی ہو، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کی ریاست کے اندر اسلامی شاعر کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اسلامی شاعر ہے، تو اس کے خلاف نہیں خروج کیا جائے گا، یہاں تک کہ کفر بوا کہتے ہیں کہ واضح کفر جس کا کفر کا ارتکاب ہو جائے، اور وہ کفر بوا کی گواہی کون دے گا؟ اس ملک یا ریاست کے جید علماء، وہ یہ فتویٰ اگر دے دیں کہ یہ کفر بوا یعنی کہ اعلانیہ پوشیدہ نہیں، اعلانیہ کھلا کفر کا مرتکب ہو گیا ہے، تو تب اس کے خلاف خروج کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے وہ آیات پیش کرتے ہیں سورہ مائدہ کی، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون واولئک هم الفاسقون واولئک هم الظالمون۔ اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ جو نقل کیا کفر دون کفر، کہ بعض کفر ایسے ہوتے ہیں جو اصل کفر سے چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں وہ کفر بھی شامل ہے جو خواتین اپنے خاوند کی ناشکری کر بیٹھتی ہیں۔ تو کوئی اگر خاتون اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور اسے یہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے تمہارے ہاں کوئی راحت یا کوئی سکون نہیں دیکھا، تو نعوذ باللہ وہ کافر نہیں ہو جاتی۔ اچھا جی، اللہ فرماتا ہے اگر وہ گروہ فَإِن فَات، اگر آ جائے اللہ کے
امر کی طرف اللہ کا حکم مان لے، فاصلی ہو تو پھر ان کے درمیان صلح کروا دو۔ ان آیات سے مستفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لڑائی پسند نہیں ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ طائفت آنے کا اطلاق کم از کم 2 آدمیوں پر بھی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی وہ درست ہے جی میاں بیوی نہیں کی سر، لڑائی، اور وہ ساس اور بہو کی وہ بھی درست نہیں ہے۔ ساس اور بہو کی ہو جائے، میاں بیوی کی ہو جائے، وہ آگے حکم وہی ہے فاصلی ہو بینہما، ان کے درمیان صلح کروانی ہے، آپ نے جلتی پر تیل نہیں ڈالنا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایسی صلح کروانے کے لیے ایسا لفظ بولا جا سکتا ہے جس پہ چاہے جھوٹ کا اطلاق ہوتا ہو، آدمی ساس سے کہہ سکتا ہے کہ آپ کی بہو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، بہو سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اچھی لفظ بول سکتی ہے تاکہ ان کا آپس میں میل ملاپ رہے۔ اللہ تعالیٰ کو لڑائی پسند نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا لا تتمنوا لقاء العدو، فرمایا تم دشمن کی ملاقات کی آرزو مت کرنا، کیونکہ جنگ کے اندر ایمان آزمایا جاتا ہے، ایمان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ ہاں اذا لقیتموہم، جب تم ان سے سامنا آمنا ہو ہی جائے تو فثبتوا، پھر تمہارا کام ہے ثابت قدم رہنا۔ اور پھر فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان البے شک، بلا شک و شبہ، جنت ہے تحت ظلال السیوف، وہ تلواروں کے سائے کے نیچے۔ لڑائی کی آرزو نہیں کرنی، ہاں اگر لڑائی آ جاتی ہے، مسلط کر دی جاتی ہے، پھر ثابت قدم رہنا۔ جس طرح بخار کی بیماری کی آرزو نہیں کرنی، موت کی آرزو نہیں کرنی، لیکن اگر آ جائے تو پھر صبر کرنا ہے، یہ وہ چیز ہے۔ آپ فرمایا فاصلی ہو، اصلاح کرواؤ ان کے درمیان بالعدل، عدل کے ساتھ، واقسطوا، اور انصاف کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ بڑی اصولی آیت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو جج ہے وہ اس کا فیصلہ کرے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، شماس بن قیس یہودی تھا بڑا مشہور۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ قبیلہ اوس اور خزرج بہت مشہور قبیلے ہیں عرب کے۔ تو جب یہ اسلام لے آئے تو یہ جو یہودی ہے چونکہ اسلام کی مقبولیت سے ڈرتے تھے، تو لہٰذا ان کے درمیان نا اوس اور خزرج کے درمیان جنگ باعث ہوئی تھی جاہلیت کے دور میں۔ تو وہ یہودی نے نا بعض لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اب تم نا ایسے آپ شعر پڑھو، اور ایسے شعر پڑھو کہ جس سے پرانی باتیں تازہ ہو جائے کہ اس نے اس کو مارا ہوا، اس نے اس کے باپ کو مارا ہے۔ تو قریب تھا کہ اوس اور خزرج جو ہے نا وہ میں لڑائی جھگڑا شروع کر دے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کروائی، اور یہ بات آپ نے تب ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی ہے، اور میری موجودگی میں تم جاہلیت کی پکار لگا رہے ہو، جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو، تو یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو اگر یہ لوٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اصولی جو بات اگلی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، ایمان والے بھائی بھائی ہیں، اور ایمان والے بھائی بھائی ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے، فاصلحوا بین اخویکم، تو تم نے ان کے درمیان صلح کروا دینی ہے۔ اگر یہ لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی آپس میں شکر رنجی ہو جاتی ہے، تو آپس میں ان کی صلح کروا دینی ہے۔ اور ساتھ فرمایا یہاں پر اصولی بات بیان کی ہے کہ ایمان وہ چیز ہے جو اخوت کی بنیاد ہے۔ یہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہو نا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو وہاں بےتاب ہو جائے، ظفر علی خان نے کہا ہوا تھا۔ تو مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے بھائی ہیں، تو کس بنیاد پر؟ ریاست کی بنیاد پر نہیں ہے کہ ہماری یہ ریاست ہے یا اس کی وہ ریاست ہے، ہم تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں اس بنیاد پر کہ ہم ایمان کے جذبے سے بندھے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سرحدوں سے ماورا ہے، ملکوں سے ماورا ہے، اور یہ بر اعظموں سے ماورا ہے، ساری کائنات میں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا کہیں پر بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور وہ ہمارا بھائی ہے چاہے کہیں بھی ہو۔ تو ہمارے ذمے اس کی نصرت بھی فرض ہے، اس کی مدد بھی فرض ہے، اور اس کی اگر وہ پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی کو ختم کرنا بھی ہمارے ذمہ فرض ہے۔ یہاں فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، تو تم صلح کروا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، اور فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ آیات کافی اصولی آیات ہے، اور انشاءاللہ جو اگلا آپ کا سبق ہوگا اس سبق کے اندر ہمارے آپس کے تعلقات، غیبت ہے، چغلیاں ہیں، اسی طرح ہم نے آپس میں کیسے زندگی گزارنی ہے، پھر ایک فیملی میں رہتے ہوئے تجسس، جاسوسی، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت،
تو بہترین سوشل احکامات جو سوشل لائف کے کنجنکشنز ہیں اور اس حوالے سے جو کمانڈز ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں بیان کیا ہے. یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اسکوپ ذرا بڑا ہے. اس کا اسکوپ خاندانی ہے کہ خاندان کے اندر آپ نے کس طرح رہنا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں